میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ آج کی ساری تقریب صرف ایک شخص کو بلانے کا بہانہ تھی، AQ کو 9 بجے تک ضرور پہنچ جانا، اور ہاں، بلیک ڈنر سوٹ میں۔ زرین نے فون پر اسے حکم دیا تھا۔ زرین، میں وعدہ نہیں کرتا مگر عبد القادر ہچکچاتے ہوئے بولا، پلیز AQ، منع مت کرنا پلیز، ورنہ میری بہت انسلٹ ہوگی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو سوچو میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی۔ زرین نے آواز میں لجاجت پیدا کر کے عبد القادر کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا۔ عبد القادر چند لمحے خاموش رہا۔ AQ آر یو دیئر؟ ٹھیک ہے، میں آؤں گا، پرومس؟ زرین کھلکھلا کر بولی، یس آئی پرومس، اور ہاں، بلیک ڈنر سوٹ میں 9 بجے۔ میں تمہارا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ زرین جذبات سے بھری ہوئی سرگوشی سے بولی۔ زرین نے ڈرائنگ روم کی دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی۔ 8:30 بج رہے تھے۔ ہیلو ایوری باڈی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ زرین کسی ملکہ کی طرح ڈرائنگ روم کے دروازے میں ایستادہ تھی۔ اس کا لمبا قد، اٹھی ہوئی گردن، پیروں تک لہراتا ہوا گاؤن اس کی بلندی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ تمام لوگ زرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ سب مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ یو لک اسٹننگ زرین، سب سے پہلے شیراز بولا، جو لیلا کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ بے ساختہ ہی زرین کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے آہستگی سے زرین کو کندھوں سے تھام لیا۔ اسے زرین سفید گلاب کے پھول کی مانند لگ رہی تھی، جس پر شبنم پڑی ہو، جو ذرا سا جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکے اور اس کو بڑی احتیاط سے چھوا جائے۔ یو لک سو پریٹی، گوہر ستائشی انداز سے بولا۔ دیٹس این انسلٹ گوہر، شی لکس مور دین پریٹی۔ امان گوہر کی بات پر تڑپ کر بولا، یو لک گارجس، یو لک لائک اے گاڈیس۔ آپ کے حسن کی کیا تعریف کروں کہ میرے پاس وہ حسین الفاظ نہیں ہیں جو آپ کے حسن کا احاطہ کر سکیں۔ وہ بے وقوف انٹلیکچوئل شاعر محبوب مرزا بن کر بولا۔ زرین نے ایک ادا سے یہ تمام تعریفیں وصول کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعریفیں غلط نہیں ہیں، کیونکہ وہ ابھی آئینے کے پاس سے ہو کر آئی تھی، جس کی تعریف پر اس کو اعتبار تھا۔ وہ صرف تصدیق کروانے آئی تھی اپنے دلنشیوں اور بے داغ ہونے کی۔ وہ مطمئن انداز سے واپس مڑ گئی۔ آج اسے ہر حال میں اس حسن سے گھائل ہونا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے ڈائننگ روم میں گئی، جہاں پر بیرے سامان کو بیلا بی بی کی ہدایت کے مطابق سیٹ کر رہے تھے۔ مشروب کہاں ہے؟ زرین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہم نے ٹرالی پر رکھی ہے مس آفریدی، ہیڈ بٹلر مؤدب ہو کر بولا۔ ایک بوتل اور 2 گوبلٹ جام میرے بیڈ روم میں رکھوا دیں۔ وہ حکم دے کر لاؤنج میں آ گئی۔ کلاک کی سوئیاں دھیرے دھیرے 9 کی طرف جا رہی تھی۔ زرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آج اس نے ہر حال میں AQ کو اپنا اسیر بنانا تھا، اپنے حسن کے سمندر میں غرق کرنا تھا، اور ایسا غرق کہ وہ دوبارہ اس کے حسن کے سمندر سے ابھر نہ سکے۔ اور اس سب کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی، کسی بھی حد تک۔ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے میوزک اور لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ مہمان تمام ڈرائنگ روم تک محدود تھے۔ اس نے بیلا سے کہہ کر اس طرح کی ارینجمنٹ کروائی تھی کہ لاؤنج اس وقت بالکل خالی تھا۔ وہ AQ سے پہلے بالکل اکیلے ملنا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں روشنی بھی بہت مدھم رکھی گئی تھی۔ ان مدھم روشنیوں میں سفید لباس میں ملبوس زرین
یوں لگ رہی تھی جیسے چاندنی رات میں جھیل کے پانی میں بہتا ہوا کنول کا پھول۔ کلاک نے 9 بجائے۔ زرین چونک گئی۔ وہ ایک بار پھر آئینے سے اپنی تعریف وصول کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ بیڈ روم آج بہت خوابناک لگ رہا تھا۔ ہر چیز خوبصورتی اور سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ بیرا سائڈ ٹیبل پر ٹرے میں مشروب اور گلاس رکھ گیا تھا۔ وہ ابھی کمرے میں اور اپنی خوبصورتی کو مکمل سراہ بھی نہ سکی تھی کہ بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرین نے اپنی گھبراہٹ کو سانس کے ذریعے باہر خارج کیا اور اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ زرین کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ اور والہانہ سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ یہاں تک آ گیا تھا جس کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، اپنی زندگی کے سب سے اہم موڑ پر، فیصلہ کن موڑ۔ دستک تیسری بار ہوئی، مگر اس بار زرین کے یس کم ان کہنے پر بھی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اتنے ہی زوردار طریقے سے بند ہو گیا۔ تم؟ زرین دہشت سے چلائی، مگر اس بار زرین کے یس کم ان کہنے سے پہلے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اتنے ہی زوردار طریقے سے بند ہو گیا۔ تم؟ زرین دہشت سے چلائی۔ اشارے پر تمام گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ عبدالقادر نے اپنی بائیں جانب رکی ہوئی کار پر نگاہ ڈالی تو کچھ لمحے کے لیے وہ اپنی نظریں ہٹا نہ سکا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سنہری بالوں، سرخ و سفید رنگت والے مرد نے اس کے چہرے پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ کچھ جھینپ سی گئی اور اس کے مزید جرأت کے اظہار سے پہلے گاڑی سے اتر گئی۔ عبدالقادر کچھ دیر شددو سا رہ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اشارہ کھل چکا تھا اور پچھلی کاروں والے عبدالقادر کی رکی ہوئی گاڑی کی وجہ سے ہارن دینے لگے تھے۔ کچھ اس کے دائیں بائیں سے گزرنے لگے تھے۔ عبدالقادر کچھ گمگو کی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر عبدالقادر کو رخسانہ کی یاد آ گئی تھی۔ وہ اس کی آکسفورڈ کی دوست جو اپنے ایک انگریز بوائے فرینڈ کے ساتھ بغیر شادی کے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار وہ رخسانہ سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بے حد تلخ زہر میں ڈوبی ہوئی عورت سے ہوئی۔ وہ رخسانہ کی ماں تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا اور وہ عورت کسی چٹان کی مانند دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ تھی، جیسے کہ کسی سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی پہاڑ کھسکا کر ریلے کے سامنے کر دیا جائے۔ جی، مجھے رخسانہ سے ملنا ہے۔ کیوں؟ وہ نظریں اس کے وجود پر گاڑے سختی سے بولی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ بیمار ہے تو میں اس کی خیر۔ وہ یہاں نہیں رہتی، وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری اور اجنبیت تھی۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے اب؟ عبدالقادر اپنے اندر مزید شائستگی سمو کر بولا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کنٹربری کے قبرستان میں رہتی ہے۔ میں پچھلے ہفتے ہی اسے وہاں دفنا کر آئی ہوں، وہ عورت بڑے مطمئن انداز سے بولی۔ عبدالقادر اس عورت کے جواب سے حیران ہو گیا۔ مگر مجھے تو رخسانہ کے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں ملی۔ عبدالقادر کچھ دیر کے بعد اپنی حیرانی پر قابو پا کر بولا۔ تمہیں تو کیا، رخسانہ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ مر گئی ہے، اس عورت نے عجیب سے لہجے میں کہا اور سر کے اشارے سے عبدالقادر کو اپنے قریب ہونے کو کہا، اور پھر سرگوشی کے انداز سے بولی۔ تمہیں رخسانہ ملے تو اسے بتا دینا کہ وہ مر گئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بیٹی کی شکل سے ملتی جلتی کوئی لڑکی لندن کی گلیوں میں پھرتی ہے، کسی انگریز کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتی ہے، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو اسے اپنی ننھی منی پری جیسی بیٹی، وہ بیٹی جس نے میری باہوں میں جنم لیا تھا، وہ میری گودوں میں کھیلی تھی، میں تو اسے قبرستان میں دفن کرائی ہوں۔ عبدالقادر اس کی بے رد سرخوشی سے گھبرا گیا۔ میں چلتا ہوں۔ عبدالقادر اس وحشت زدہ عورت سے پیچھے ہٹ گیا۔
ہاں ہاں جاؤ اور جا کر اسے بول دینا اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مر گئی ہے، میں نے خود اسے دفنایا ہے۔ وہ مر گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ وہ عورت یکدم ہزدانی انداز میں اونچا اونچا بولنے لگی۔ عبدالقادر بے ساختہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پی پا کی آوازوں سے عبدالقادر اس عورت کی یادوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اس کے قریب جا کھڑی کی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ والی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور فٹ پاتھ پر کھڑی شندانہ کو آواز دی، آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بھیا آپ؟ شندانہ نے کھڑکی میں سے عبدالقادر کو دیکھ کر بے ساختہ ہی کہا۔ بچپن میں وہ اور پلوشا عبدالقادر کو بھیا ہی کہتی تھی۔ جینز فٹنگ والی ٹی شرٹ کے اوپر شندانہ نے لمبا سا کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اسٹریٹ کیے ہوئے بالوں میں سے اس کے سرخ و سفید نوخیز چہرے سے ابھی معصومیت اور پاکیزگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا ڈرائیور آنے والا ہی ہے، اٹس اوکے۔ شندانہ کچھ گھبرا کر پس و پیش کر کے بولی۔ کیا سیاسی جلوس کی وجہ سے شہر کی بہت سی روڈز بلاک ہیں؟ میں خود بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، تمہارا ڈرائیور نہ جانے کب تک آئے گا۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا، عبدالقادر نرمی سے شندانہ کو سمجھاتا ہوا بولا۔ شندانہ بادل نخواستہ عبدالقادر کے برابر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شندانہ کو ڈرائیور کا فون آ گیا کہ وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے اور اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ شندانہ نے تشکر سے عبدالقادر کی جانب دیکھا۔ تھینک یو بھیا، وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ تم نے مجھے بھیا کہا، کیا اس ناطے میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر کے بعد نرمی سے بولا۔ شندانہ خاموش بیٹھی رہی۔ جس کی گاڑی سے تم اتری تھی وہ کون تھا؟ عبدالقادر کے لہجے میں بدستور نرمی اور شفقت تھی۔ 18-19 سالہ شندانہ بہت وسیع حلقہ احباب کی مالک تھی۔ دوست، پارٹیاں، انٹرنیٹ، موبائل فون، SMS، مگر اس کے باوجود اس کی اپنی ایک ذاتی زندگی تھی، بے حد پرائیویٹ، جس میں وہ کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ اپنی جڑواں بہن پلوشا کی بھی نہیں۔ یہ آج کل کے ہر نوجوان کا انداز ہے۔ وہ اپنے مسائل، اپنی محبتیں، اپنی مشکلات میں کسی دوسرے کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک آزاد باشندہ ہے جس میں کسی دوسرے کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن آج نہ جانے کیوں شندانہ کو برا نہیں لگا۔ وہ برائن تھا۔ وہ ایک پاکستانی پاپ گروپ کا گٹارسٹ ہے۔ برائن، عبدالقادر کو یاد آ گیا۔ اس نے مختلف میگزین اور ایک بار ٹی وی کے کسی چینل میں اسے دیکھا تھا۔ لمبے لمبے سنہری بالوں والا امریکن گٹارسٹ جس نے پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جب وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتا تو مزید ہینڈسم لگتا۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ عبدالقادر حیرانی سے بولا۔ ایک بار ان کا گروپ ہمارے کالج میں پرفارم کرنے آیا تھا، بس وہاں پر ہی ملاقات ہوئی تھی، شندانہ بے دھڑک ہو کر بولی۔ اور اب اس وقت تم اس سے؟ عبدالقادر نے ہچکچا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایکچولی اس نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ اور میں بہت اچھے دوست ہیں۔ اور شندانہ تھوڑا سا جھجک گئی۔ عبدالقادر کے سامنے تیز روشنیوں کو بکھیرتی گاڑیاں زن زن کرتی گزر رہی تھیں۔ کتنی چکا چوند تھی ان کی روشنیوں میں، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی قوت۔ عبدالقادر نے یوں ہی اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھا جس کی نہ صرف آنکھیں بلکہ ذہن بھی کسی تیز روشنی کے زیر اثر خیرہ ہو چکا تھا۔ کیا انکل آنٹی کو پتہ ہے تمہاری اس دوست کا اور آج کے اس ڈنر کا؟ عبدالقادر گاڑی چلاتا ہوا نرمی سے بولا۔ نہیں، شندانہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ تم نے اپنی ممی کو بھی اپنی اس دوستی کے بارے میں نہیں بتایا؟
عبد القادر نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میں ہر بات ممی ڈیڈی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ شندانہ کچھ تیزی سے بولی۔ عبد القادر کچھ دیر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ شندانہ، تمہیں یاد ہے بچپن میں جب کبھی چھٹیوں میں گھر آتا تھا تو اکثر تم دونوں سے ملنے بھی آتا تھا۔ مجھے آنٹی زرینہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ ہر وقت تم دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، کبھی تم لوگوں کے ڈال ہاؤس ارینج کرتی، کبھی سوئمنگ کے لیے لے جاتی۔ انکل پارک میں تم دونوں کو سائیکلنگ کرانے کے لیے لے جاتے۔ وہ دونوں اپنی بے حد مصروف زندگی میں سے تم دونوں کے لیے وقت نکال لیتے۔ ان دونوں کی پرسنل لائف میں تم دونوں سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ تم پر اور پلوشا پر رشک کیا تھا۔ ماں باپ کی توجہ، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا خیال، وہ احسانات ہیں جو بچے اپنی زندگی میں کبھی اتار نہیں سکتے۔ شندانہ خاموشی سے عبد القادر کی بات کو سنتی رہی۔ شندانہ، کیا یہ غلط نہیں کہ اتنے محبت کرنے والدین کو تم دھوکہ دو؟ دھوکہ؟ اس میں دھوکہ دینے کی کیا بات ہے؟ میں مناسب وقت پر ان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کیا بتا دو گی؟ یہی کہ میں اور برائن شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شندانہ اتنی بڑی بات بے حد نارمل انداز سے کہہ گئی۔ بے اختیار ہی عبد القادر کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ شادی تم اس غیر مسلم سے شادی کرو گی؟ عبد القادر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تمہارے پیرنٹس تم دونوں کی ذرا سی خوشی، معمولی سی پسند پر اپنی خواہشات کو قربان کرتے آئے ہیں، اور تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کرو گی؟ عبد القادر نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں ممی ڈیڈی کو منا لوں گی۔ شندانہ کے لفظوں میں بے پناہ امید تھی۔ میں جانتا ہوں کہ انکل آفریدی نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ مان بھی گئے تو تم اللہ کو کیا جواب دو گی، جس نے توحید اور شرک کو اکٹھا کرنے سے منع کیا ہے؟ برائن نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ ہوا تو کیا تم اسے چھوڑ دو گی؟ شادی کا خیال دل سے نکال دو گی؟ شندانہ عبد القادر کے سوال کے جواب میں خاموش رہی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی پسند، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ دل کتنا دکھتا ہے، انسان کس کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ برائن سے تمہاری شناسائی چند دنوں کی ہے، مگر اب تمہیں اس کی دوری تکلیف دینے لگی ہے۔ مگر سوچو، انسان جس مذہب، جس دین کی شناسائی میں آنکھ کھولتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دینا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی نسلیں مذہب کی پہچان کو اس کے اندر راستہ کرتی ہیں۔ مذہب کے رنگ کو اپنے اندر سے مٹانا آسان کام نہیں۔ مجھے برائن پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ وہ تمہیں پانے کے لیے مسلمان ہوگا، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اسلام سے صرف اتنی ہی پہچان قائم کرے گا کہ تمہیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد وہ واپس پلٹ جائے گا، دوبارہ سے اپنے اصل کی طرف، اس اصل کی طرف جس میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ پھر سوچو تم کس مقام پر کھڑی ہوگی۔ تمہارا وجود، تمہاری روح اس سفر میں اس بری طرح مسخ ہو جائیں گی کہ تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ نہ ہی آگے جانے کی تم میں ہمت ہوگی اور نہ ہی پیچھے مڑنے کا حوصلہ۔ عبد القادر کے الفاظ میں ایسی کاٹ تھی کہ ایک لمحے کو شندانہ کانپ اٹھی۔ میں کیا کروں؟ کچھ دیر کے بعد شندانہ کی شکست خوردہ آواز آئی۔ برائن کو وقت دو، اسلام کو سمجھے، اس کی روح میں اترے، اس کی حقانیت کو پہچانے، اور اگر اس عرصے میں وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا تو باخدا شندانہ میں خود انکل آنٹی سے تمہاری اور برائن کی شادی کی سفارش کروں گا، مگر اس سے پہلے اسے بطور مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ شندانہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ایسا ہی کروں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مطمئن انداز سے بولی۔ اس کا لہجہ اس بات کا عکاس تھا کہ عبد القادر کی بات اس کے دل میں اتر گئی ہے۔
گاڑی اے بلاک میں داخل ہو چکی تھی۔ اور ایک بات اور چندانا، اگرچہ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، مگر تمہارے والدین کا مقام وہ ہے کہ تمہیں اپنا ہر پرسنل میٹر ان سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتی تو تم اپنے پیرنٹس کو وہ عزت نہیں دیتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ آئی ایم سوری بھیا، میں آئندہ ممی ڈیڈی سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، شندانا سعادت مندی سے بولی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، عبد القادر شگفتگی سے بولا، اور گاڑی شندانا کے گیٹ کے سامنے روک دی۔ بھیا، آئی مسٹ کنفیس ون تھنگ، شندانا گاڑی میں سے اترنے سے پہلے بولی۔ جب میں نے آپ کو آنٹی کی برتھ ڈے پارٹی پر دیکھا تھا تو میں آپ سے خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر آپ تو بہت ہی سویٹ ہیں، بالکل بچپن والے بھیا کی طرح جو میری اور پلوشا کی سائیکل کو ٹھیک کرنے آتے تھے، ویسے ہی معصوم اور کیئرنگ۔ شندانا کے اپنے گھر چلے جانے کے بعد بھی عبد القادر اس کی بات کی خوبصورتی کو محسوس کرتا رہا۔ اس کی گاڑی میں اس وقت بڑی پاکیزہ سی محبت سانس لے رہی تھی، جس میں بہن کا تقدس چھلک رہا تھا۔ وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے عبد القادر کو دوبارہ سے رخسانہ یاد آ گئی۔ عبد القادر کو یوں لگا جیسے اس نے کسی کو مرنے سے بچا لیا ہو۔ شندانا کو اس کے ماں باپ کے دلوں میں مرنے سے بچا لیا تھا عبد القادر نے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔